بتاتا ہوں جس سے ہم لوگوں کو بہت انسپریشن ملنا چاہیے۔ مدینے میں میرے دوست ہیں جنہوں نے اپنا واقعہ خود بتایا کہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ وہ ایک دکان میں گئے کپڑا خریدنے کے لیے، وہاں ان کو وہ کپڑا پسند آ گیا تو دکان والے نے کہا کہ مجھ سے مت خریدیے یہ کپڑا، اس دکان سے خرید لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کپڑا مجھے پسند آ گیا۔ انہوں نے کہا وہاں بھی یہی کپڑا رکھا ہوا ہے، اس دکان سے خریدیے جا کر کے۔ تو انہوں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی دکان کچھ کم چل رہی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، ایسا سوچنے کا فائدہ، ایسا سوچنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شان رحیمی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ برسے اور خوب برسے، تبھی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ والا کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہم لوگوں کو مسجد کے انتظام کو بہتر کرنا ہے، اور اس پہ انشاءاللہ شام میں کچھ بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہم لوگ قرآن کو یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ چھوڑ چکے ہیں، لیکن سمجھ میں بہت زیادہ کمی ہے۔ ماشاءاللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں جو لوگ ہیں وہ قرآن نہیں پڑھ رہے۔ اور میں اگر یہاں آپ سے بھی پوچھوں کہ کیا ہم سب لوگ ہر روز قرآن شریف کا ایک صفحہ پڑھ رہے ہیں، ایک رکوع پڑھ رہے ہیں، تو نعوذ باللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں سے آدھے لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ نہیں میں یہ کام نہیں کر رہا۔ تو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں، پھر آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں، اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ہم لوگوں کو کم سے کم ایک رکوع قرآن ہر روز پڑھنا چاہیے، معنی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تب بات بنے گی انشاءاللہ۔ ان سب کاموں کو کرنے کے لیے دو چیز ہے جس کو ہم لوگوں کو کرنا ہوگا۔ پہلی چیز ہے کہ ہم کو یہ طے کرنا ہوگا کہ ہمارا فوکس کس چیز پر ہے۔ دیکھیے کم سے کم 3 دائرے ہیں جن کے بارے میں ہم لوگ سوچتے ہیں۔ ایک ہے دائرہ اہتمام، جو سب سے بڑا دائرہ ہے۔ یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے، تمام مسلمانوں کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ مسلمان جنگ وغیرہ میں نہیں پڑتا۔ مسلمان اچھائی میں پڑتا ہے، اچھائی میں پڑتا ہے۔ کسی بھی ناحق خون مسلمان کو پسند نہیں، حرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دائرہ اہتمام ہے، آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ پریشان ہوتے ہیں، لیکن آپ اس پہ کچھ کر نہیں سکتے، یا آپ کے عمل میں یعنی کوئی آپ ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے اس میں فرق پڑے۔ اگر کر سکتے ہیں تو بہت اچھا، لیکن اکثر لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ اس سے پریشان تو ہوں گے کہ یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے، لیکن اس پہ کچھ اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ اس کے اندر ایک دائرہ ہے، یہ ہے دائرہ اثر۔ یہ وہ چیز ہے جہاں آپ اپنے قول اور فعل سے متاثر ہو سکتے ہیں، نہیں معاف کیجئے، مؤثر ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے قول اور فعل سے اس میں تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا دائرہ ہے، یہ بھی بہت بڑا دائرہ ہے۔ پھر اس کے اندر ایک اور دائرہ ہے، وہ ہے دائرہ ترکیز، وہ ہے آپ کا ایریا آف فوکس۔ آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ میرا ایریا آف فوکس، میں کس چیز پر آج فوکس کروں۔ آج وہ کون سی چیز ہے جو مجھے اللہ کی رضا کے قریب لا رہی ہے؟ آج، ابھی، اس وقت وہ کون سی چیز ہے جو مجھے اللہ کے قریب لا رہی ہے، اور اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سارے لوگ آج جو آپ کو کام کرنا ہے، جو اچھا کام کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے خاطر اس فریم ورک کو، اس اطار العمل کو سمجھ کر کے کریں گے تو سب کی زندگی میں فوراً فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب جب یہ سمجھ میں بات آ گئی کہ دائرہ ترکیز، ایریا آف فوکس پہ کام کرنا ہے، اب کیسے کام کرنا ہے اس کو سمجھیے۔ اس کا ایک پروسیس ہے جو معروف ہے، میں صرف اس کا آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ چیزیں جو ہیں وہ ایک سلسلے وار سمجھ میں آ جائیں۔ سب سے پہلی چیز ہے مثلاً آپ کو اتحاد پیدا کرنا ہے، تو جب سامنے والے کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اتحاد کیا ہے تو وہ کرے گا کیا؟ تو سب سے پہلے آپ کو اویئرنیس پھیلانی ہے، آپ کو